کیا کرامت کے لیے اور بھی کوئی چیز چاہیے؟ 90 سال کا کوئی بھی انسان مجھے دکھائیے جو بغیر سہارے کے چارپائی سے اٹھ کے بیٹھ جا رہا ہو، بغیر سہارے کے وہ اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کر لے رہا ہو۔ بہت کم دکھنے کو ملتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کا کرم حضور محدث کبیر کے اوپر ایسا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے اب تک کسی سہارے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے کرم سے اپنے محبوبوں کے صدقے میں اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات کے صدقے میں جو روحانی قوت عطا فرمائی ہے، وہ اسٹیج پر یہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی نوجوان علماء ہیں ان سے کئی زیادہ گنا اللہ تبارک و تعالی نے ابھی بھی آپ کو تنہا وہ جذبہ اور قوت عطا فرمایا ہے۔ تعارف اور انٹروڈکشن تو اس ذات کا کرایا جاتا ہے جس کو لوگ نہ جانتے ہوں، جس کو دنیا نہ پہچانتی ہو۔ سورج کا تعارف نہیں کرایا جاتا، چاند کا تعارف نہیں کرایا جاتا۔ سورج جب نکلتا ہے اپنی آب و تاب اور اپنی روشنی اور اپنی کرنوں سے پوری روئے زمین کو وہ منور کر جاتا ہے۔ آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے، اس لیے بیٹھے رہے کہ آج اللہ کا ایک ولی آپ کے اس قصبے میں تشریف لا رہا ہے، اور حضرت کے اسٹیج پر آنے کے بعد آپ کے جذبوں کو بھی، آپ کے حوصلوں کو بھی جو طاقت اور قوت ملی ہے، وہ آپ کا دل خود بخود اس بات کی گواہی دے رہا ہوگا کہ حضرت اسی طریقے سے تشریف فرما رہیں اور ہم حضرت کی اسی طریقے سے زیارت کرتے رہیں اور فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں۔ حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی، میں نے جہاں تک انہیں جانا، پڑھا اور سمجھا، وہ اپنے تجربے سے کم اور آپ کے بڑوں کے ارشادات اور آپ کے بڑوں کے جو آپ کے اوپر انعامات اور نوازشات ہیں، اس سے میں نے جانا کہ حضور محدث کبیر کو کما حق ہو اس زمانے میں کوئی جان نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حضور مجاہد ملت کی ذات ہو یا حضور سیدی حافظ الملت والدین کی ذات ہو یا اس زمانے کے دوسرے علماء کی بات ہو، آپ کے اساتذہ، آپ کے بزرگوں نے آپ کے علم جاہ و جلال پر وہ اعتماد فرمایا ہے کہ آپ کے معاصرین میں وہ اعتماد دوسرے علماء پر نظر نہیں آتا، جبکہ اعتماد ہر عالم پر کیا کرتے تھے، مگر بعض مواقع ایسے پڑھنے کو ملتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اس زمانے میں موجود ہیں جو اپنے وقت کے علم و فن کے آفتاب اور مہتاب ہیں، مگر ان تمام آفتاب و مہتاب میں اگر ان بزرگوں نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ ذات حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی کی ہے۔ وہابیوں سے مناظرے کی بات جب آئی، دیکھیے ایک دیوبندی ہے جو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے، اور ایک دیوبندی وہ ہے جو وہابی ہے جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتا ہے۔ تو ان دونوں میں جو غیر مقلد ہے، جو ہر وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، بلند آواز سے آمین کہتا ہے، بلند آواز سے آمین شوافی بھی کہتے ہیں، مگر شوافی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جو کسی امام کی پیروی نہیں کرتے، جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ شافعی حضرات تو حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مقلد اور مقتدی مانتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے آمین بالجہر یا رفع یدین کا معاملہ اگر کہیں تنقیداً ذکر کیا جائے تو وہاں پر شوافی مراد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہابیہ مراد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی بھی امام کی تقلید سے آزاد سمجھتے ہیں، اور ان سے مناظرہ کرنا اس معنی کر کے بڑا دشوار ہوتا ہے کہ یہ اپنے مناظرے میں
قرآن عظیم کو تو مانتے نہیں ہے، احادیث ان کو چاہیے، اور احادیث میں بھی ان کو چاہیے صحیح ستہ کی حدیثیں، اور اس میں بھی سب سے زیادہ چاہیے بخاری کی حدیثیں۔ اب آپ بتائیں کہ ان سے مناظرہ کرنا کتنا کٹھن اور کتنا مشکل کام ہے۔ مگر جب بنارس کی سرزمین پر بجرڈیہا کے علاقے میں وہابیوں سے مناظرے کی بات آئی تو اس وقت حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں وہابیوں سے مناظرے کے لیے سنیوں کی طرف سے مناظر کا جو انتخاب فرمایا ہے، اسی ذات کو حضور محدث کبیر کہا جاتا ہے۔ اور حضور محدث کبیر نے جب اس شخص سے صفی الرحمن مبارک پوری، جو وہابیوں میں بہت بڑا شیخ الحدیث مانا جاتا تھا اور علم حدیث میں وہابیوں کے درمیان اس کا طوطی بولتا تھا، اس سے مناظرہ کرنے کے لیے حضور محدث کبیر کا انتخاب ہوا۔ خدا کی قسم، حضور محدث کبیر نے جب مناظرہ شروع کیا ہے اور شرک کی تعریف جب آپ نے اس سے پوچھی ہے، شرک کا صحیح معنی بیان کر دو، شرک کی ڈیفینیشن تم بیان کر دو، شرک کی تعریف تم بیان کر دو، حضور محدث کبیر نے شرک کی تعریف میں اسے اتنا الجھایا، اتنا الجھایا، اتنا الجھایا کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے مگر وہ شرک کی صحیح تعریف نہ کر سکا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کو فتح مبین عطا فرمائی اور وہابیوں کو پسپائی حاصل ہوئی۔ اس موقع پر ہمارے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا اور ان کے ماتھے کی آنکھوں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور مجاہد ملت کی آنکھیں ڈھبا آئی تھی اور آنسو نکل رہے تھے، مگر وہ آنسو غم و اندوہ کے آنسو نہیں تھے، وہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ حضور محدث کبیر کی پیٹھ تھپا جا رہے ہیں اور آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس شخصیت کا اور جس ذات کا مجھ سے انتخاب کروایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہ قوت، اسے وہ علم اور اسے وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ ایک صفی الرحمان نہیں، دنیا میں ان کی زندگی پر جہاں کہیں بھی کوئی بھی وہاں بھی مناظر آئے گا، ایک اکیلا محدث کبیر اس کے لیے کافی ہے۔ حضور محدث کبیر کی ذات گرامی وہ ہے، جب 1972 میں حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہو جاتا ہے تو اس وقت جو اشرفیہ کے نائب شیخ الحدیث ہیں، حضور حافظ ملت کے بعد انہی کا رتبہ، انہی کا درجہ، انہی کا منصب اور انہی کا علم، ان کے وصال کے بعد کون اس جگہ کو پورا کرے گا؟ ان کی مسرت پر بیٹھ کر کون پڑھا سکتا ہے؟ نگاہیں ڈھونڈنے لگی، بہت سے نام آئے مگر استاد العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان نے حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف صاحب نائب شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ کی مسند پر کسی اور کا انتخاب نہیں کر رہے ہیں، اس مسند کے لیے انتخاب اسی حضور محدث کبیر کا ہو رہا ہے۔ اور جب آپ تشریف لائے تو اس وقت تک حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، مگر حضرت کی تشریف لانے کے بعد حضور حافظ ملت نے بخاری شریف حضور محدث کبیر کو عطا کر دی۔ اب آپ کو بخاری شریف پڑھانا ہے۔ اس سے پہلے کچھ سال ایسے گزرے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں حضور حافظ ملت پڑھا رہے ہیں بخاری شریف، مگر جب حضور حافظ ملت کو باہر کا سفر کرنا ہوتا، مبارک پور سے کہیں چند روز کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو حافظ ملت یہی ارشاد فرماتے کہ میں چند روز کے لیے باہر جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں بخاری شریف کا درس تم دینا، بخاری شریف کا درس تم دینا۔ تو حضرت عاجزی کے طور پر یہ عرض کرتے، حضور میں پڑھا تو دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آنے کے بعد میرے پڑھائے ہوئے درس کا آپ اعادہ فرما دیں، یعنی جو بخاری کی حدیثیں اور بخاری کی اسباق جو میں نے پڑھائے ہیں، میرے پڑھائے ہوئے اسباق کو آپ دوبارہ پڑھا دیں۔ تو حافظ ملت علی رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس امام کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز واجب الاعادہ ہوا کرتی ہے، آپ جو پڑھائیں گے، جب میں انتخاب کر رہا ہوں تو وہ پڑھانا آپ کا پڑھانا نہیں، میرا پڑھانا ہے، وہ پڑھانا میرا پڑھانا ہے۔
اور کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہی حضور حافظ ملت ہیں جنہوں نے حضور صدر الشریعہ کے روضے مبارک پر حضور صدر الشریعہ کی روحانیت اور آپ کے مزار پاک پر جا کر انہیں گواہ بنا کر کے اپنے کلیجے سے لگا کر سینے سے لگا کر کے حضور محدث کبیر کو گلے سے لگا کر کے عرض کرتے ہیں حضور صدر الشریعہ سے کہ حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ جو کچھ بھی آپ نے مجھے عطا فرمایا تھا آج میں آپ کے فرزند جلیل محدث کبیر مولوی ضیاء المصطفیٰ کو عطا کر رہا ہوں۔ تو سب کچھ تو انہوں نے دے ہی دیا تھا، اب اعادہ کی ضرورت کیا ہے؟ اب اعادہ کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضور محدث کبیر پر اتنا اعتماد حضور حافظ ملت فرماتے ہیں، حضور محدث کبیر کی علمی وجاہت اور آپ کے مناظرانہ فن پر اتنا زیادہ اعتماد حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں۔ اور حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ ہی تو عجب ہے، انہوں نے تو اتنا نوازا ہے آپ کو کہ اپنی شاگردی بھی عطا فرمائی ہے اور ایسے ایسے وظائف کی اجازت آپ نے عطا فرمائی جو اوروں کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ کتنے سلاسل کی اجازت حضور محدث کبیر کو سرکار مفتی اعظم علی رحمت الرضوان نے عطا فرمائی ہے۔ اور ایک وظیفہ تو ایسا ہوتا ہے، سیفی شریف کا ایک وظیفہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل ہر طرح سے پاک و صاف، جس جگہ پہ وظیفہ کیا جائے وہ جگہ بالکل پاک و صاف ہونی چاہیے، اور اس مکان میں جہاں پر وظیفہ کیا جائے بند کر کے کیا جائے، وہاں پر کوئی حائضہ عورت نہیں آنی چاہیے اور کوئی نفسہ نہیں آنی چاہیے، کوئی بچہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا اس وظیفے کے درمیان تو اس عمل کے کرتے ہوئے عمل عود کرتا ہے اور بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مر بھی سکتا ہے۔ اتنا خطرناک وہ وظیفہ ہے۔ جب سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور محدث کبیر کو وہ وظیفہ عطا فرمایا تو حضور محدث کبیر عرض کرتے ہیں حضور آپ اس کی اجازت کو مرحمت فرما رہے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ میں ایسے مکان میں رہتا ہوں جہاں پر کہ میرے والد ماجد کی یہ 4 فیملی تو کم سے کم ایک ساتھ میں رہتی ہے اور ان کے سارے بچے پوتے پوتیاں یہ سب ہیں، میں کتنوں کو ہٹاؤں گا؟ ہٹا نہ سکتا، نہ پاؤں گا، اس لیے حضور یہ وظیفہ تو میری یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ شرائط اوروں کے لیے ہوں گی مگر میں آپ کو اس شرائط سے بے نیاز کرتا ہوں۔ آپ چاہے جس انداز میں بڑے مجمع میں بڑے ہوئے گھر میں کریں، چاہے جس انداز میں کریں، وہ وظیفہ اور اس کا اثر اور نہیں کرے گا، وہ ہر دم پرتا سے ہی رہے گا۔ اور الحمدللہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بچے وہیں پہ کھیل رہے ہیں اور حضور محدث کبیر نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد بیٹھ کر کے سیفی شریف کا عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج تک کسی بچے کی انگلی میں چوٹ تک نہیں آئی ہے۔ یہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی فیضان آپ کے اوپر ہے۔ نعرہ تکبیر!